اشفاق احمد صاحب کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں دین کا علم سیکھنے کے لیے اکثر رات کو دیر سے گھر آتا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر آتا تو میری ماں میرے لیے تازہ کھانا تیار کرتی۔ میں نے کئی بار اپنی ماں کو کہا ہے آپ کھانا تیار کر کے رکھ دیا کریں، جب میں گھر آؤں گا تو میں کھانا کھا لوں گا۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا میں رات کو دیر سے گھر آیا، میری ماں نے میرے لیے دروازہ کھولا اور کھانا تیار کرنے لگی۔ کھانا تیار کرتے کرتے میری ماں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ بیٹا رات کو دیر سے گھر کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا کہ ماں آپ کو تو پتہ ہے میں دین کا علم حاصل کرتا ہوں، بس دین کا علم سیکھتے سیکھتے مجھے دیر ہو جاتی ہے، اسی لیے میں دیر سے گھر آتا ہوں۔ اشفاق صاحب فرماتی ہیں کہ میری ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا اتنا پڑھنے کے بعد کرو گے کیا؟ میں نے کہا کہ ماں میں سچ لکھوں گا، سچ بولوں گا اور لوگوں کو سچ بتاؤں گا اور سچ کا پرچار کروں گا۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میری ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا اگر تم نے یہ سوچ ہی لیا ہے کہ سچ بولنا ہے، سچ لکھنا ہے اور سچ کا پرچار کرنا ہے تو بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی سچ بولنا، سچ لکھنا، وہ سچ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں سچ بول کر ان کی زندگیوں کو برباد مت کرنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کے عیب پر مطلع ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے اندر اس کے عیب کی تشہیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں پتہ یہ چلا کہ فلاں بندہ شراب پیتا ہے، ہم جا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ فلاں بندہ شراب پیتا ہے، فلاں بندہ یہ کام بھی کرتا ہے، فلاں بندہ یہ گناہ بھی کرتا ہے، فلاں بندہ یہ برائی بھی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں جب بھی آپ نے سچ بولنا ہے وہ سچ اپنی ذات کے بارے میں ہو۔ دوسروں کے بارے میں سچ بول کر ان کی زندگیوں کو تباہ مت کریں، دوسروں کے بارے میں سچ بول کر ان کی زندگیوں کو برباد مت کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غم کے عالم میں اپنے صاحبزادے کی تدفین فرما رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کے غم میں سورج گرہن ہو گیا ہے۔ اس غم کے عالم میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو، سورج گرہن کسی کے غم کی وجہ سے نہیں ہوتا، سورج گرہن کسی کے غم کی وجہ سے نہیں ہوتا، سورج گرہن کسی کے دکھ کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جنہیں یہ فکر نہیں کہ سر رہے نہ رہے، جنہیں یہ فکر نہیں کہ سر رہے نہ رہے، وہ سچ ہی بولتے ہیں جب بھی بولنے